وضو کا جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، جس میں کلی ہے، ناک پہ پانی ڈالتے ہیں، کان میں ڈالتے ہیں، اور وہ تفصیلات ہیں، کیا یہ ساری کی ساری تفصیلات وضو کی شرائط ہیں کہ جن کے بغیر وضو نہیں ہوگا؟ دیکھیے، وضو کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید نے جو حکم دیا، اگر آپ نے اس کو پورا کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ اصل میں دین کا، نماز کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے، وضو کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کو بہترین طریقے سے کر کے دکھایا۔ وہ جو آپ کا وضو ہے وہ اصل میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اس میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈال کے صاف کرتے ہیں، اور اس کی جو مختلف تفصیلات ہیں جس میں ہم تین مرتبہ ایک عمل کو کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اسباغ الوضو ہے، وضو کی پرفیکشن ہے۔ اگر کوئی شخص وضو اپنی منیمم شرائط کے ساتھ جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں کر لیتا ہے، اس کا وضو ہو گیا اور وہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول ہو گئی۔ جو وضو ہم کو احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا ہے، وہ اصل میں وضو کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ عام طور پر بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن بہترین طریقے کو لازمی طریقہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ایک پرفیکشن ہوتی ہے۔ تو منیمم ریکوائرمنٹ تو وہی ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ جس نے پوری کر لی اس کا وضو ہو گیا، اور اس وضو کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔